السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز اور میں ہوں لقمان علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ بڑی خبر آپ کو دیں، امریکی نائب صدر JD وینس پاکستان روانہ، مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔ JD وینس اسلام آباد میں پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات میں امریکی وفد کی سربراہی کریں گے۔ پاکستان روانگی سے پہلے نائب صدر JD وینس نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے مذاکرات کے حوالے سے واضح ہدایات جاری کی ہیں اور امریکہ تعمیری بات چیت کا خواہاں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فریقین سے مثبت اور بامقصد مذاکرات کی امید ہے اور امریکہ ہر صورت تعمیری گفتگو چاہتا ہے۔ JD وینس نے کہا اگر ایران آگے بڑھ کر تعمیری بات چیت کرتا ہے تو یہ بہتر ہوگا، اگر وہ کسی منفی طرز عمل یا کھیل کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں امریکہ کے مضبوط اور واضح رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال دیکھا جائے گا کہ مذاکرات کس سمت میں جاتے ہیں۔ For the negotiation, I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So I hope you guys have a safe flight. مارکا امن، جنگ کے میدان سے مذاکرات تک، اسلام آباد تاریخی سفارتی سرگرمی کا مرکز، مشرق وسطیٰ میں قیام امن کی نئی امید ایک اہم اور تاریخی سفارتی مارکے کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے اعلیٰ سطحی وفود کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی وفد 2 مرحلوں میں پاکستان پہنچے گا۔ پہلے مرحلے میں خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر شرکت کریں گے۔ دوسرے مرحلے میں نائب صدر JD وینس وفد کی قیادت سنبھالیں گے۔ ابتدائی نشستوں میں امریکی نمائندگی جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکوف کریں گے۔ ایران کی جانب سے وزیر خارجہ عراقچی مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر کالباف کی آمد بھی متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کے وفود پہلے وزیر اعظم شہباز شریف سے علیحدہ ملاقات کریں گے۔ فریقین کے درمیان براہ راست مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ پاکستان ثالث کے طور پر فریقین کے درمیان ڈیڈ لاک ختم کرانے اور ممکنہ معاہدے کے مسودے کی تیاری میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اس اہم سفارتی عمل میں روس، چین اور عرب ممالک مبصرین کے طور پر شریک ہوں گے۔ پاکستان دنیا کی نگاہوں کا مرکز، دنیا کے امن کی امید پاکستان۔ عالمی میڈیا پر اس وقت سب سے اہم بڑے اخباروں کی سرخیوں میں پاکستان کا نام درج ہے۔ CNN نے لکھا دنیا کو پاکستان میں امن مذاکرات کے نتائج کا انتظار ہے۔ الجزیرہ کی سرخی میں بھی پاکستان میں مذاکرات کی گونج۔ اسلام آباد تاریخی اور عالمی امن کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل امن مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ اسلام آباد مذاکرات پاکستان کی انتھک اور مثبت سفارتکاری کے بعد حاصل ہونے والی کامیابی کا آئینہ دار ہے۔ پرتپاک استقبالیہ بینرز عالمی امن کے حصول کے لیے پاکستانی قوم اور قیادت کے پرخلوص اور پرجوش جذبات کا مظہر ہیں۔ اسلام آباد مذاکرات ہماری قیادت کی خلوص نیت اور اصولوں پر مبنی ویژن کا وہ ثمر ہے جس پر پوری قوم کے سر فخر سے بلند ہیں۔ اسی پر بات کریں گے نمائندہ خصوصی محمد عمران سے۔ عمران کہے گا اسلام آباد مذاکرات پاکستان کی مثبت اور مسلسل سفارتی کوششوں کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ اندرون اور بیرون ملک دنیا اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ مزید آپ دیکھیں جو پاکستان کا پروفائل اس وقت دنیا کے اندر جس حد تک جا چکا ہے، یہ بنیادی طور پہ گزشتہ سال جب بھارت کو پاکستان نے شکست دی تو اس کے بعد پاکستان کا پروفائل بہت ہی اوپر گیا بین الاقوامی دنیا میں۔ پھر ایران کی جنگ جو گزشتہ سال تھی اسرائیل کے ساتھ، اس کو رکوانے میں بھی پاکستان کا بڑا اہم کردار تھا، اور اب جو سیز فائر ہوا ہے اس حوالے سے بھی پاکستان نے اپنا ایک بھرپور کردار ادا کیا ہے، جس سے پاکستان پوری دنیا کے اندر ایک بہت ہی جو ہے انفلوئنشل ملک کے طور پہ سامنے آیا ہے، کہ جو کہ خطے کے اندر اپنی نہ صرف ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے بلکہ اس کا جو اثر ہے اور اس کا جو ہلکا بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس انداز سے پاکستان کا اثر رسوخ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم گلف اسٹیٹس کی بھی بات کریں، چاہے وہ برادر ملک سعودی عرب ہو یا دیگر ممالک ہوں گلف کنٹریز کی، اور سب سے بڑی بات کہ ایران پاکستان کے اوپر ٹرسٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اوپر ٹرسٹ کر رہا ہے۔ یہ یقیناً پاکستان کی جو ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی انتھک محنتوں کا نتیجہ ہے، اور پاکستان کو دنیا نے انتہائی سیریس انداز میں لینا شروع کیا۔ اس کی بڑی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اس وقت جو اسلام آباد کے اندر اسلام آباد ڈائلاگ
ہو رہا ہے، جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے اس وقت پوری دنیا کے جو سربراہان مملکت ہیں، جو وزرائے اعظم ہیں اور وزرائے خارجہ ہیں، وہ مسلسل پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور اس کے ساتھ ساتھ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ مسلسل رابطوں میں ہے۔ برادر ملک کے علاوہ جو یورپی یونین کے بہت سارے ممالک جو ہیں، ان کے بھی جو عمائدین ہیں، ان کے جو وزرائے اعظم ہیں یا صدور ہیں، انہوں نے پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا اور پاکستان کی ان کوششوں کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا ہے۔ جو امریکی صدر جو ہے وہ نائب صدر جے ڈی وینس جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں، وہ یقیناً یہاں پہنچیں گے اور مذاکرات کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ کل اس حوالے سے شروع ہوگا کہ دونوں ممالک ایران اور پاکستان کا جو ہے وہ آمنے سامنے ٹیبل پر بیٹھیں گے۔ دونوں ممالک کو ٹیبل پر بٹھانے کے حوالے سے پاکستان کا کردار جو ہے وہ پوری دنیا اس وقت اپریشیٹ کر رہی ہے، اور پاکستان خطے میں جو پاکستان کا اس وقت پوسچر جو غلط ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نہ صرف جو امن کی کوششیں ہیں دنیا کے اندر وہ امن کا خواہاں ہے اور اس کے لیے پاکستان نے پریکٹیکلی اس حوالے سے کوشش بھی کی ہے، اور دوسرا پاکستان ایک مستقبل کے اندر نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے طور پہ بھی ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہت شکریہ، نمائندہ خصوصی محمد عمران ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ ایران امریکہ مذاکرات فریقین کے درمیان سفارتی لیول پر خفیہ مذاکرات کی بابت پیغام رسانی کا عمل شروع ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے اسلام آباد میں نچلی سطح پر فریقین کے درمیان ڈرافٹ پر مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ فریقین مذاکرات کو مثبت نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ذرائع نے کہا مذاکرات کی بابت بہت سی چیزوں کو آخری وقت تک خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اعلیٰ سطح وفود کی پاکستان آمد کو بھی سیکیورٹی کے پیش نظر پوشیدہ رکھنے کی تجویز ہے۔ اسی پر بات کریں گے، بیورو چیف اسلام آباد زمان مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زمان، کہیے گا مارکا امن کو لے کر ابتدائی سیشن کہہ لیں یا ابتدائی طور پر کیا پیش رفت ہوئی اسلام آباد میں؟ جی بالکل، یہ اسلام آباد کی بڑی جیت ہے، اور یہ مارکا جو اب ہو رہا ہے اسلام آباد میں، اس میں ابتدائی طور پر جو مذاکرات کا عمل ہے وہ سفارتی سطح پر شروع ہو چکا ہے، اور ڈرافٹ جو ہے اس کو دونوں طرف شیئر کیا جا رہا ہے، اور دونوں جانب سے ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں جانب سے مثبت پیش رفت سامنے آ رہی ہے، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ مذاکرات جو ہے جب یہ بڑے لیول پہ ہوں گے تو وہاں پہ بھی مثبت چیزیں سامنے آئیں گی، اور سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے ابھی چیزوں کو انتہائی مخفی رکھا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو وفود اعلیٰ سطحی وفود آ رہے ہیں ان کی آمد کے سلسلے کو بھی انتہائی مخفی رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ تاہم سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے مختلف روٹس جو ہے مقرر کیے گئے، اور روٹس کو جو ہے اس میں بھی کئی ایسے روٹس ہوں گے کہ جہاں سے وفود گزرے گے تو صحیح، لیکن یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ وفود جو ہے یہ جینون تھے یا ڈمی روٹ سے۔ ہم اس وقت تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں، ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت تک دونوں طرف سے چیزیں جو ہے مثبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہے، اور ڈرافٹ کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کیا جا رہا ہے، اور دونوں طرف سے امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ مذاکرات جو ہے بہتر صورتحال میں اختیار کریں گے اور آگے چل کے اس میں مثبت پیش رفت ہوگی۔ جی زمان، یہ بھی کہے گا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابتدائی طور پر ڈرافٹ ایک دوسرے سے شیئر کیا جا رہے ہیں، ذرائع کیا بتا رہے ہیں کہ جو ابتدائی طور پر دونوں ممالک کی جانب سے جنگ بندی کے موقع پر کچھ شرائط سامنے آئی تھی پاکستان کے توسط سے، کیا انہی شرائط کو ہی آگے شیئر کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے جو جس ڈرافٹ کی بات کی تھی ہم دوبارہ جو ہے اعادہ کر رہے ہیں، اور وہی ڈرافٹ ہے، اور ہم اسی ڈرافٹ کی ہی بات کر رہے ہیں جس پہ فریقین نے جو ہے وہ سنجیدگی سے اس کے اوپر غور کیا ہے، اور اسی ڈرافٹ کو ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے، اور دونوں طرف سے جو ہے وہ اس پہ پیش رفت بھی بہتر انداز میں نظر آ رہی ہے۔ دونوں طرف سے اس پر پیش رفت بھی بہتر انداز میں نظر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ، بیورو چیف اسلام آباد زمان مغل بتا رہے تھے، آگے چل کر اس متعلق آپ سے مزید جانتے رہیں گے۔ سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد الجدان پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے سعودی عرب کے وزیر خزانہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد الجدان پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ مزید اس متعلق آپ کو بتائیں کہ سعودی وزیر خزانہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی کریں گے۔ سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد الجدان پاکستان پہنچے ہیں، جہاں موجودہ صورتحال کے حوالے سے دنیا بھر سے مختلف ممالک سے مندوبین اور وزراء اس وقت پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ سعودی عرب سے بھی سعودی عرب کے وزیر خزانہ پاکستان پہنچے ہیں۔
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है अमेरिका और ईरान के वफूद इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। दुनिया भर के लोग खित्ते में कशीदगी से मुतासिर हुए हैं। हम सब अमन के लिए पुरुमीद हैं। ये जंगबंदी एक मौका है, इसे मुस्तकिल अमन की तरफ बढ़ाना होगा। स्काई न्यूज के इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा पाकिस्तान का किरदार मेजबानी का है। दोनों फरीक इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करेंगे। सबसे बड़ी कामयाबी यही मरहला है। दोनों फरीक इस मुकाम तक पहुंचे हैं। पिछले महीने की कई कोशिशें हुई। अमेरिका और ईरान ने जंगबंदी पर इत्तफाक किया। जंगबंदी की शराइत तय की गई। मजीद बातचीत का अमल जारी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज एतमाद का फुकदान है। दोनों फ्रीकैन में गहरा अदम एतमाद मौजूद है। एतमाद साजी के इकदाम किए जाएंगे। ये इकदाम मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे। अमन के लिए रास्ता हमवार होगा। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन और तेहरान की अपनी शराइत हैं। ईरान लबनान से मुतल्लिक जामे हल चाहता है। ये एक बड़ा खला है जिसे पुर करना होगा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने 10 निकात पेश किए। अमरीकी क़यादत ने निकात की हिमायत की। यही निकात मुज़ाकरात की बुनियाद बने। बिलावल भुट्टो ने कहा इसीलिए बातचीत जल्द शुरू हो रही है। कुछ निकात पर इख्तलाफ मौजूद है। कुछ पहलुओं पर अमल दरामद जारी है। ईरान में बमबारी रुक चुकी है। मशरिक़ वस्ता में हमले भी रुके हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी शिकायत हैं। लबनान पर ईरानी खदशात भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत का भी तनाज़ा हुआ था। हमने भी जंगबंदी हासिल की थी। इस पर मुकम्मल अमल में वक्त लगा था। पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की सफारती कामयाबियां। खैबर पख्तूनख्वा में रैलियों और शानदार तकरीबात का इनेकाद किया गया। ईरान इसराइल जंगबंदी पर मुल्क और बैरून मुल्क से सिविल और अस्करी क़यादत की शानदार सफारतकारी को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। जनूबी वज़ीरिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत की कामयाब सफारतकारी और मिलिट्री डिप्लोमेसी के हक में रैलियां मुनक़िद की गई। रैली में कबायली उमायदीन, मुशरान, सिविल इंतजामिया, समाजी रहनुमाओं और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। रैली के शुरका ने कहा वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत की ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए सफारती कोशिशें काबिल तहसीन हैं। जिला कोरम के इलाके पारा चिनार में भी सीज फायर की मुनासबत से शानदार तकरीब और रैली का इनेकाद किया गया। तकरीब का इनेकाद अहले तशरीफ बरादरी की जानिब से किया गया जिसमें कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। ईरान के खिलाफ जंग से निकलने का कोई रास्ता तलाश करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नायब सदर जेडी वेंस को हिदायत। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने जेडी वेंस को फैसला कुन मुज़ाकरात के जरिए मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी खत्म करने का हुक्म दिया है। ट्रंप के करीबी हल्के में ईरान के खिलाफ जंग के सबसे कम हामियों में शुमार होने वाले जेडी वेंस अहम मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं। ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ और दामाद जैरेड कुशनर भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। दोनों अफराद इससे कबल ईरान के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात के 3 अदवार में शरीक रहे थे। ईरान का 10 नुकाती मंसूबा मुज़ाकरात की बुनियाद होगा। जमानतों के बगैर जंग बंदी कबूल नहीं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा तख्त रवांची ने कहा कि ईरान और मुतल्लिका अफ्रीकैन के दरमियान इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि ईरान का पेश करदा 10 नुकाती मंसूबा आइंदा मुज़ाकरात की बुनियाद होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान सफारतकारी और बामानी मुज़ाकरात का हामी है। ताहम ऐसे मुज़ाकरात कबूल नहीं जो गलत मालूमात या नए फौजी दबाव की बुनियाद पर हों। गैर मुल्की सफ़ीरों और सफारती मिशन के सरबराहान से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका और सहयोनी हुकूमत की हालिया फौजी कार्रवाइयां एक गैर कानूनी जंग और ईरानी अवाम के खिलाफ जंगी जुर्म के मुतरादिफ हैं। उनके मुताबिक जिनेवा मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका ने सफारती अमल को सबोटाज करते हुए ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत की जिसके नतीजा में आला क़यादत और आम शहरी शहीद हुए। उन्होंने कहा कि रहबरे इनकलाब इस्लामी की अदम मौजूदगी ईरान के लिए एक बड़ा नुकसान थी। ताहम ईरानी मुसल्लह अफवाज ने कौम की हिमायत से दुश्मन को मौसर जवाब दिया और इसे अपने स्ट्रेटेजिक अज़ाइम तब्दील करने पर मजबूर किया। ईरान ऐसी जंगबंदी नहीं चाहता जो मुखालिफ फरीक को दोबारा मुसल्लह होने और नई जारहियत का मौका दे। अब तक के लिए इतना ही।